اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے، تمام احباب تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہماری بابرکت محفل کی رونق بنے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر غلام محمد شمس العارفین صدیقی غزنوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف جناب محترم عبدالرؤف ملک صاحب اور حافظ حبیب احمد جالب صاحب، آپ کی پرخلوص دعوت پر ہماری بابرکت روح پرور پہلی نور کی برسات برائی سال ثواب ملک پنو خان صاحب مرحوم مغفور میں تشریف لائے۔ میں قبلہ کو اپنی جانب سے جملہ انتظامیہ کی جانب سے جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں آپ کی جانب سے اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر اسی طرح قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین قبلہ پیر صاحب کی وساطت سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے معزز مہمان قبلہ پیر صاحب کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف لائے، اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علماء بھی ہیں اور شناخواں بھی ہیں کثیر تعداد میں، احباب اس بابرکت محفل کی رونق بنے، قلب سمیم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہوں۔ آپ مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر غلام شمس العارفین صدیقی غزنوی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل جمیع حاضرین و سامعین، اہل ایمان حضرات، صاحبان عز و شرف حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما لائق صد تعظیم و صد احترام علماء کرام، ائمہ عظام، حفاظ کرام، اور آج کی اس بزم نور و سرور کے میزبان و محتمم عالی مرتبت حافظ حبیب احمد جالب صاحب، عالی مرتبت عزت معاب جناب ملک عبدالرؤوف صاحب، عالی مرتبت عزت معاب جناب ملک سمیر صاحب، اور دیگر جمیع حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، اور جناب نقیب محفل
آج یہ پاکیزہ محفل مبارکہ جو اس نیت سے منعقد کی گئی ہے کہ ہر سال کی جائے گی اور نور کی برسات کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور ایصال ثواب ہے اس خوش بخت شخصیت کے لیے کہ جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور دعاؤں کے اہتمام سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اکٹھا کر کے تو فکر آخرت کی بات کی جائے، انداز حیات آقا کریم کی روشنیوں میں گزارنے کی بات کی جائے، محبت رسول کی بات کی جائے، خوف خدا کی بات کی جائے، اصلاح احوال کی بات کی جائے، اصلاح باطن و ظاہر کی بات کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اپنے حبیب کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر کے پھر ہاتھ اٹھا دیا جائے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کیا ہے، اے الہ العالمین یہ دین کی سربلندی کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، اصلاح باطن کے لیے، فکر آخرت کے لیے، تیرا اور تیرے حبیب کا پیغام پہنچانے کے لیے، اے الہ العالمین اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب ہم اپنے والد ملک پنو خان مرحوم و مغفور کو پیش کرتے ہیں۔ تو پھر سنو احادیث کے حوالے سے میں اس کا مفہوم عرض کر دوں کہ یہ ساری سوغات نور کی تشتریوں میں رکھ کر جب صاحب قبر کی قبر میں انڈیلی جاتی ہے تو ساتھ والے کہتے ہیں کہ کاش ہمارے بھی کوئی پیچھے ایسا ہی اہتمام کرنے والا ہوتا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میں آپ احباب کی بھرپور توجہ چاہوں گا کہ اس رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی دیکھنے کے لیے، یہ اس کا احسان اور اس کا فضل ضرور ہے، مگر اس نے ہمیں دنیا دکھانی تھی نا، تو پھر آنکھ تو دینی تھی، تو پھر جو یہ نظام فطرت کے تحت ہوا، اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے۔ اب کہ اسم شریف ماشاءاللہ شاہ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تو ہم تھلے بیٹھے اور اوپر بیٹھے ہیں تو تمہیں اجازت ہے نا، تو شاہ جی عرض یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کان دیے، یہ اس کی نعمت ہے، مگر اس نے ہمیں آوازیں سنانی تھی نا، تو کان تو پھر دینے تھے، تو فیصلہ تو نظام فطرت کے تحت ہوا نا۔ میری توجہ سے گزارشات سنیے گا، اللہ نے ہمیں زبان دی، مقام شکر ہے، مگر اس نے ہمیں بلوانا تھا نا، ہم سے بات کروانی تھی، کلام کروانا تھا نا، تو پھر زبان ملنی تھی تو ہم نے بات کرنی تھی نا، تو یہ بھی نظام فطرت کے تحت ہوا نا۔ اللہ نے ہمیں سلامت ہاتھ بھی دیے، کچھ ہمارے سے پکڑوانا تھا نا، تو ہاتھ تو ہونے تھے نا، تو یہ بھی تو نظام فطرت کے تحت ہے۔ تو جو چیزیں نظام فطرت کے تحت ملیں یہ مقام شکر ضرور ہے، اس پر شکر ادا کرتے رہو، مگر اصلاح احوال کے تحت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مقام شکر محترم سمیر صاحب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، نظام فطرت کے تحت دیا، مگر اللہ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا نظام محبت کے تحت عطا فرمایا ہے، نظام محبت کے تحت ایمان عطا فرمایا ہے۔ اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ نعمتیں دینے کے بعد اگر کسی کو ایمان عطا کرتا ہے اور نبی پاک کا ہمیں امتی بنایا ہے تو اللہ نے کائنات کو بتا دیا ہے کہ انسان تو سارے میں نے بنائے ہیں، یہ مخلوق ساری میری ہے، ان کا رازق بھی میں ہوں، ان انسانوں کا مالک بھی میں ہوں، ان کا خالق بھی میں ہوں، ان کا رب بھی میں ہوں، کھلانا بھی میں نے ہے، پلانا بھی میں نے ہے، پہنانا بھی میں نے ہے، گھر بھی میں نے دینے، والدین بھی میں نے دینے ہیں، اولاد بھی میں نے دینی ہے، سب کچھ انہیں میں دیتا ہوں، لیکن سب کو اپنا نہیں بناتا۔ جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ڈال دیا تو رب نے بتا دیا کہ سارے میں نے بنائے ہیں، مگر جن کے دل و گلے میں پٹائے غلامی مصطفیٰ ہے یہ صرف بنائے نہیں ہیں، بنائے بھی ہیں پھر اپنے بھی کر لیے ہیں، بنائے بھی ہیں اور پھر اپنے بھی کر لیے ہیں، یہ میں نے ان کو سب کچھ دے کے میں نے اپنا کر لیا ہے۔ تو حضرات محترم مقام شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت
تسلیم و رضا کا نام ہے، ایمان کی دولت یقین کا نام ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا، کیا یہی ایمان کہلائے گا؟ کیا ایمان کلمے کا نام ہے؟ نہیں میرے دوستو، آج سنیے میری بات، ایمان کلمے کا نام نہیں ہے، ایمان اس بیج کا نام ہے جو دل کی کھیتی میں بویا جاتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، اس فصل کے ساتھ جو پھول لگ کے خوشبو مہکاتا ہے، اس خوشبو کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، میری باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ میں پہلے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دوں کہ شاید میں سر لگا کے یا کوئی مائیہ دوڑا سنا کے آپ کی تسکین کا سبب نہ بن سکوں، لیکن میرے اس فقیر کے جملے پہ، ایک ایک جملے کو اپنے میزان عقل پہ، اپنے ترازو علم پہ تولتے جائیے گا، اور خدا کے لیے اس مائیے دوڑے کے رواج سے نکل کر کبھی ایسی بات بھی کر لیا کریں کہ جو ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، کردار میں بھی تبدیلی لائے، اور یقین میں بھی پختگی پیدا کر دے۔ تو ایمان اس خوشبو کا نام ہے، جب یہ پھول کھلتا ہے تو فضا معطر ہوتی ہے، اس خوشبو کا نام کلمہ طیبہ ہے، اس خوشبو کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ ایمان کس کا چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اعتبار کا، ایمان نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے یقین و اعتبار کا۔ لیکن یہاں میں آپ کو خاص پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یقین آتا کیسے ہے، یقین کہتے کس کو ہیں؟ یقین تب تک نہیں آتا جب تک آپ کے حواس خمسہ کے حص میں سے کسی حص کے قبضے میں شے آتی نہیں، تب تک یقین آتا نہیں۔ میں عطر کی شیشی کھولوں، آپ کو خوشبو نہ آئے، آپ کیا یقین کریں گے کہ یہ واقعی عطر ہے؟ جب تک خوشبو نہیں آئے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار بازار کا سوداگر ہے، کہیں سودا نہ کرتا ہو، آپ دوست کو بلائیں گے، یار 3-4 دن سے مجھے زکام ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، ذرا تو سونگ کے بتا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، پھر وہ سونگ کے بتائے گا، پھر آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں خوشبو ہے۔ سچ بتاؤ، یہ یقین آپ نے کس پر کیا؟ اپنی ناک پر یا دوست کی ناک پر؟ یہ بڑی گہری بات میں نے کی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں۔ اپنی ناک پر یا دوست کی ناک پر؟ دوست کی ناک پر یقین کیا ہے نا۔ بخار میں عموماً ذائقہ بدل جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، بخار میں عموماً ذائقہ بدل جاتا ہے۔ ایک شخص آپ کے سامنے کوئی چیز لاتا ہے، آپ چکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یار مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ میٹھی ہے کہ کڑوی ہے، بھائی وجہ کیا ہے؟ 3-4 دن ہو گئے، بخار ہے، ذائقے کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کوک نیا بلایا، شاہ صاحب ذرا آپ چکھ کے بتاؤ یہ کیسا کھانا بناتا ہے۔ شاہ صاحب نے چکھا اور کہا جناب مسالے بھی برابر ہیں، نمک بھی برابر ہے، مٹھاس بھی ٹھیک ہے، کڑواہٹ بھی متوازن ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ اب میں نے یقین تو کر لیا، مگر میری زبان نے یہ یقین مجھے نہیں دیا، مجھے شاہ صاحب کے قول نے یقین دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حواس خمسہ کی زد میں اب آپ نے آنکھوں سے مجھے دیکھ لیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب آپ دنیا کی کسی بھی شخص کے پاس چلے جائیں، وہ کہے جی وہ تو وہاں نہیں تھا، آپ کہیں گے کیسے نہیں تھا؟ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کا مشاہدہ آپ کے یقین کو پختہ کرتا ہے۔ اب عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان یقین کا نام ہے، تو یقین ہم نے اللہ پہ کیا، سونگنے میں وہ نہیں آتا، چکھنے میں وہ نہیں آتا، چھونے میں وہ نہیں آتا، پکڑنے میں وہ نہیں آتا، سونگنے میں وہ نہیں آتا، چکھ کے پتہ نہیں چلتا، مگر یقین اتنا ہے کہ اتنا اپنے وجود پر یقین نہیں ہے جتنا اس کے ہونے پر یقین ہے۔ تو یہ یقین آیا کہاں سے؟ تو جب اپنے حواس خمسہ کام نہ کریں تو دوست کی بات پہ اعتبار کیا جاتا ہے، تو جب اللہ اپنے مشاہدے میں نہ آئے تو پھر مصطفیٰ پہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ٹھنڈا ہے بس ضرور، اور کوئی ماڑیاں گلاں سمجھی چاہیے کہ نہیں آئیاں؟ اتھے تک جب پہنچی گئے نا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو پھر میں کی آخر دیو نا، ایمان مکمل طور پر نام ہے مصطفیٰ کی ذات پر اعتبار کرنے کا۔ جب مصطفیٰ کی ذات پہ اعتبار یقین ہوئی ہو گیا، اب ایک مزے کی بات بتاؤں۔ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا،
کہا آسمان میرا ہے مگر چھت آپ کی ہے. زمین بنائی, کہا ملکیت میری ہے مگر اس کا اناج آپ کا ہے. دریا بنا کے کہا ملکیت میری ہے, قبضہ آپ کا ہے. درخت بنا کے کہا ملکیت میری ہے, تصرف آپ کا ہے. اناج بنا کے کہا ملکیت میری ہے, خوراک آپ کی ہے. گھر دے کر کہا مالک میں ہوں مگر رہنا آپ نے ہے. والدین دے کر کہا مخلوق میری ہے مگر صاحبان آپ کا ہے. اولاد دے کر کہا کہ مخلوق میری ہے مگر سہارا آپ کا ہے. ستارے بنا کر کہا مخلوق میری ہے مگر راہ آپ کو بتائیں گے. کہا سورج میرا ہے, اس کی توانائی آپ کی ہے. اور سورج کی توانائی اتنی دے دی کہ کہا بھلے پلیٹیں بنا کے اس کی توانائی جذب کر کے جب میں رات پھیلا دوں تو تم پھر بٹن آن کر کے اپنے آنگن میں اجالا کر لینا. اس حد تک دینے کے بعد رب کائنات نے اعلان کیا, ہاں یہ سب کچھ میرا ہے مگر تو سب کچھ استعمال کر. زمین میری, تصرف تیرا. ہوا میری, تصرف تیرا. پانی میرا, استعمال تیرا. اناج میرا, غذا تیری. ہوا میری, سانس تیری. کپڑا میرا, پردہ تیرا. گھر میرا, رہائش تیری. والدین مخلوق میری, سہارا تیرا. اولاد مخلوق میری, آسرا تیرا. مگر اتنا تو کرو کہ مجھے مان تو لو. بات سمجھ میں آئی کہ اتنا تو کرو کہ مجھے مان تو لو. عرض کی الہ العالمین مان لیا, ہم مان لیا تجھے کہ تو ہے. میں تجھے کیسا مانوں؟ توجہ ہے؟ میں اصلاح احوال کے میں بالکل روٹ لیول سے بات لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے یہ چیز کیا ہے. الہ العالمین میں نے تجھے مان لیا, تیرا حکم مان لیا کہ ہاں میں تجھے ماننا چاہتا ہوں, مگر بتا تو صحیح میں تجھے مانوں کیسے؟ میں تجھے ہوا کی طرح مانوں کہ تو ہوا کی طرح ہے. میں تجھے روشنی کی طرح مانوں کہ تو روشنی کی طرح ہے. میں تجھے درخت کی طرح مانوں کہ تو درخت کی طرح ہے. میں پانی کی روانی کی طرح مانوں کہ تو پانی کی روانی کی طرح ہے. میں پھول کی خوشبو کی طرح تجھے مانوں کہ تو پھول کی خوشبو کی طرح ہے. میں چاند کی چمک جیسا مانوں کہ تو چاند کی چمک جیسا ہے. میں ستارے کی دھمک جیسا مانوں کہ ستارے کی دھمک جیسا ہے. میں آسمان کی بلندی جیسا مانوں کہ تو آسمان کی بلندی جیسا ہے. میں تجھے لمبا مانوں کہ چوڑا مانوں, اونچا مانوں کہ نیچا مانوں, دائیں طرف مانوں کہ بائیں طرف مانوں. تو جواب آیا, ماننا تیرا کام ہے اور مجھے کس طرح ماننا ہے یہ بتانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. مجھے کیسا ماننا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے. شان میری ہوگی, بیان مصطفیٰ کا ہوگا. عظمت میری ہوگی, گواہی مصطفیٰ کی ہوگی. ایمان مجھ پر ہوگا, تصدیق مصطفیٰ کی ہوگی. تصدیق مصطفیٰ کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے اعتبار کا, اور اعتبار کے بعد پھر اسلام نام ہے تسلیم و رضا کا. اسلام نام ہے تسلیم و رضا کا. تو جب تسلیم و رضا کا نام ہے تو جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ایک گیٹ ہے, یہ ایک دروازہ ہے. ہم اسے داخل ہو گئے. ہم جب داخل ہو گئے اب مجھے یہ بتاؤ کہ دروازے سے اندر آنے کے بعد یہ بار بار دروازہ کھولنا اور اندر آنا, بار بار دروازہ کھولنا اور اندر آنا چه معنی دارد؟ جب کلمہ پڑھ کے ہم اندر آ گئے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ بار بار لا الہ کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ یہ صوفیاء کیوں ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں؟ یہ اولیاء کیوں ذکر کی تلقین کرتے ہیں؟ یہ علماء صلحاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ مبلغین کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا ذکر کرتے رہو, ذکر کرتے رہو, ذکر کرتے رہو؟ بھائی کیا کرے؟ بھائی کہتے رہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میں نے کہا بھئی میں کہہ کے اسلام میں داخل ہو گیا ہوں, اب بار بار کیوں کرواتے ہو؟ تو صوفی نے مجھے بتایا کہ جب تو نے پہلی دفعہ کہا تھا تو تو نے باہر کے بت توڑے تھے, اب جو تو بار بار کہہ رہا ہے اندر کے چھوٹے چھوٹے بت توڑ رہا ہے. حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ, پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا پڑھایا کرتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے لا الہ جب کہتے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ نہیں میرے اندر کینے کا بت الا اللہ مگر اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ نہیں میرے اندر حسد کا بت الا اللہ مگر اللہ. لا الہ نہیں میرے اندر انا کا بت مگر الا اللہ مگر اللہ.
لا الہ نہیں میرے اندر نفس پرستی کا بت، الا اللہ مگر اللہ. جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور تسلیم و رضا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد میری مرضی نہیں ہوگی، مرضی یا خدا کی ہوگی یا مصطفیٰ کی ہوگی. اسلام کا معنی یہ ہے کہ آج کے بعد مرضی یا میری نہیں ہوگی یا خدا کی ہوگی یا مصطفیٰ کی ہوگی. اب آؤ میں اس کو مزید واضح کرتا ہوں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں. آؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مرضی اور تسلیم و رضا ہوتی کیسے ہے. اللہ رب العزت نے انسانی جسم بنایا سر سے لے کر پاؤں تک. توجہ ہے نا جی؟ دیسی زبانی جگہ آہو تو میں دیسی زبانی گلہ کرنا تے جے سمجھ اس لیے کوئی ایک آدھ دفعہ سبحان اللہ ضرور آہو تاکہ فضا معطر ہونی رہے. میں ایک گل دسا نہیں، عموماً نقیبان محفل، ثناخواں حضرات، خطیب حضرات بار بار پتہ ہے سبحان اللہ کی کیوں کہلواتے رہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. یہ بار بار اس لیے کہلواتے ہیں کہ جتنا آپ سبحان اللہ کہتے جاتے ہیں نا اتنا ذہن معطر ہوتا چلا جاتا ہے، اتنے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، اتنی انوار کی برسات ہوتی ہے، اتنی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک پھر عبادت میں بھی شمار ہوتا رہتا ہے. اس وقت جب میں خطاب کرتا ہوں آپ سنتے تو آپ صرف سامع ہیں، جب آپ سبحان اللہ کہتے تو پھر آپ ذاکرین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. سامعین جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا یہ میں اب آپ کو اس کا پوری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا معنی ہے. جب آپ سن رہے ہیں تو آپ صرف سامعین ہیں، جب آپ سبحان اللہ کہتے تو آپ ذاکرین میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انسانی جسم ہے. اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. اب یہ انسانی جسم جو ہے نا اس کو آپ ایک حکومت سمجھو، اور اس حکومت کے بڑے دو عہدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑے دو عہدے، دل بادشاہ ہے، دماغ اس کا وزیر ہے. دل بادشاہ ہے، دماغ اس کا وزیر ہے، اور یہ پوری مملکت ہے، ایک حکومت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا مملکت ایک ہوگی، حکمران دو ہوں گے. ہماری گل سمجھ آ رہی؟ مملکت ایک ہو سی، حکمران دو ہو سن. کیڑے کیڑے حکمران ہو سن؟ اللہ فرمایا تیری مملکت ہی چیک شعبہ ہے جس کی اکھ آکھنے بصارت. تو رب نے فرمایا آنکھیں دی ہوئی میری ہیں، اختیار تیرا ہے، جو مرضی دے. کہا زبان ہے دی ہوئی میری ہے، جو مرضی بول. کان ہیں دیے ہوئے میرے ہیں، جو مرضی سن. ہاتھ ہیں دیے ہوئے میرے ہیں، جو مرضی پکڑ. پاؤں ہیں دیے ہوئے میرے ہیں، جدھر مرضی چل کے جا. رب نے فرمایا جا، یہ آدھی حکومت تمہاری ہوئی، آدھی حکومت تمہاری ہوئی. رہی آدھی حکومت، رب فرماتا ہے یہ حکومت بھی میری ہے، اختیار بھی میرا ہوگا. ربا وہ کیا؟ کہا دل تو دیا ہے مگر یہ میرے ہی حکم سے دھڑکے گا. پھیپڑے دیے میرے ہی حکومت سے سانس چلائیں گے. جگر دیا ہے میرے ہی حکم سے خون بنائے گا. خون دیا ہے میرے ہی حکم سے چلے گا. یہ ہارٹ اٹیک کیا شے ہوتی ہے؟ حرکت قلب بند ہو گئی جی تے بندہ مری گیا. امید دسو حرکت قلب ہونی کیا چیز ہے تے بند کیوں ہونی؟ مختصر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ رب کہتا ہو دلا دھڑکنا چھوڑ دے؟ رب حکم دیتا دلا دھڑکنا چھوڑ دے. اس وقت ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس جناب تساں دیر کری چھوڑی. دیر نہیں کری چھوڑی، آرڈر جلدی آ گیا تھا، آرڈر جلدی آ گیا تھا. اب رب فرماتا ہے یہ حکومت میری ہے. گردش لہو پہ اختیار میرا، دل کی دھڑکنوں پہ اختیار میرا. تیری سانسیں بھی دی ہوئی میری ہیں، ان پر حکومت بھی میری ہے. گردش لہو پر بھی حکومت میری ہے. اب رب فرماتا ہے فیصلہ تو کر لے، اپنی آدھی حکومت پہ آدھی حکومت کرنا چاہتا ہے یا وہ آدھی بھی میرے حوالے کرنا چاہتا ہے؟ اگر وہ آدھی بھی تو میرے حوالے کر دے گا تو ساری حکومت ہو جائے گی میری. تو آج چلے گی مرضی میری تو کل پھر چلے گی مرضی تیری، کل پھر چلے گی مرضی تیری. اب کہا ٹھیک ہے الہ العالمین، ہم وعدہ کر لیتے ہیں، ہم تسلیم و رضا کر لیتے ہیں. سر جھکا لیا تیرے آگے، تسلیم بھی کر لیا، راضی بھی ہو گیا. یہ حکومت میں تجھے دینا چاہتا ہوں، مگر مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو کیا دکھانا چاہتا ہے، کدھر سے روکنا چاہتا ہے، کیا کہلوانا چاہتا ہے، کہاں چپ رکھنا چاہتا ہے.
کیا سنوانا چاہتا ہے, کہاں مجھے باز رکھنا چاہتا ہے, کیا پکڑوانا چاہتا ہے, کیا چھوڑانا چاہتا ہے, کدھر پاؤں سے چل کے جانا چاہتا ہے, لے جانا چاہتا ہے, کہاں سے روکنا چاہتا ہے. ربا مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ تو جواب آیا, مرضی میری ہوگی, بیان مصطفیٰ کا ہوگا. ماشاءاللہ. ہاں, حضرت علامہ مولانا محمود صاحب تشریف لیا جناب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. صحیح, بسم اللہ. رونقاں چ اضافہ ہو گیا جناب نے آن نال. تھوڑی ٹھنڈی ہو تو سمجھ آئی. رب نے کیا کہا کہ آدھی حکومت بھی میری حوالے کرو, اور یہ حکومت چلے گی کیسے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ہے, یہاں تک ہم پہنچے کہ یہاں اس لیول پر بندہ آ کر مومن بن جاتا ہے. آؤ میں آج تسیں کی دساں کہ ایمان آخنے کس کی اور ایمان کس چیز کا نام ہے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حارث سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیف اصبحت یا حارث, حارث آج صبح تو نے کیسے کی, آج کی صبح تو نے. ان سنو ایمان کس چیز کی آخنے. جب تک اسا یہ سمجھ نہ سکسا نا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور ہمارے اندر رب نے کیا خزانہ رکھا ہے, تب تک ہمارا کردار بدلے گا نہیں. کردار بدلنے کے لیے اندر کی کیفیت کا بدلنا ضروری ہے, اور جب تک اندر کی کیفیت نہ بدلے گی کردار نہیں بدلتا. پہرے دے کر کردار نہیں بدلا کرتا, پہرے دے کر کردار نہیں بدلا کرتا, باطن بدلنا پڑتا ہے, ورنہ تنہائی میں کون پہرا کرتا ہے, تنہائی میں کون پہرا کرتا ہے, تنہائی میں کون دیکھتا ہے. تو یقین کس چیز کا نام ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حارث بتاؤ تو صحیح, آج تو نے صبح کیسے کی. اب سارے احباب ذرا توجہ سے سنو, یہ کون پوچھ رہا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام, جن کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے قول کے لیے رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, اور جن کے فعل کے لیے رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اور جن کے خیال کے لیے رب فرماتا ہے قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. سمجھ آئی؟ وہ نبی پاک کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے صحابی سے پوچھ رہے ہیں. ہوں میں تجھے تھوڑے جے عقیدے بھی دے جاؤں. ایک گل یاد رکھو, صحابی کون ہوتا ہے؟ 1,00,000 اولیاء کٹھے کرو نا, ایک صحابی نہیں بنتا. اور صحابہ کا گستاخ کسی صورت میں سنی نہیں ہو سکتا, اور اہل بیت کا بے ادب بھی کسی صورت میں سنی نہیں ہو سکتا, چاہے جتنا مرضی پگڑ بنی رکھے. ہمیں کسی کی ذات سے تعلق نہیں ہے, ہمیں نبی پاک کی غلامی سے تعلق ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم نہ جانتے مفتی کو, نہ جانتے قیمتی کو, نہ سستے کو, نہ مہنگے کو, ہم صرف جانتے نبی پاک کے در کو. یہ یاد رکھو کہ ایک بھی صحابی کا ادنا گستاخ وہ جہنمی ہے, وہ بے ادب ہے, وہ گستاخ ہے, اور اہل بیت کا بے ادب و گستاخ وہ بھی لعنتی اور جہنمی ہے. صحابہ بھی محترم ہے, اہل بیت بھی محترم ہے. ہم دونوں سے تعلق توڑتے, جو صحابہ کے گستاخ ہیں, جو اہل بیت کے گستاخ ہیں, ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے ان کی گٹھ لمبی داڑھی ہو یا 2 گز لمبی داڑھی ہو. یہ بات پکی ذہن میں رکھو. تو آقا کریم نے صحابی سے پوچھا کہ حالت کس طرح صبح کی. پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اب توجہ سے سننا, بڑی توجہ نال گل سنیے, پھر اپنے آپ کی تولے کہ اسکڑے معیار نے مسلمان ہاں. حضرت حارث سے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے. اگے پتہ ہے سرکار کیا فرمایا؟ جس طرح حیرانگی نہ مظاہرہ کیتا جانا. سرکار فرمایا حارث تو ہی پتہ تو کیا آخنا پہ, یعنی اس جملے کو سمجھیں. جس طرح کوئی بہت بڑا دعویٰ کرے نا تو اگلا کہے کہ بھائی تمہیں پتہ تو کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا حارث تمہیں پتہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے حالت ایمان میں صبح کیا. آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جب آنکھیں جھکا کے مراقبہ کرتا ہوں نا تو جنت میں جنتیوں کو ملتا ہوا دیکھ لیتا ہوں.
جنت میں جنتیوں کو ملتا ہوا دیکھ لیتا ہوں، رات قیام میں اور دن سیام میں گزارتا ہوں۔ یہ ہے ایمان جو اللہ رب العزت، میں کیوں کہا تھا میں نے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، رب نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک مزے نہیں گل اور دسا نے، توجہ نال سنیو، اسا مسلمان ہاں، شکر الحمدللہ، اور میں یقین ہے کہ شاید ہی تھے کوئی ایسا بندہ ہوگا ہے، اسا اللہ نے کرم نال پیدائشی مسلمان ہاں، یعنی پیدائش تو اس وقت تک، ورنہ پیدائشی تو ساری دنیا پر لوگ مسلمان ہی جمنے، اگے ماں پیو نہیں خراب کرنے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ، اس پر میں نہ گل کرنا، لیکن میں جڑی گل آخنا چاہنا، پیدائش تو کنی اس وقت تک مسلمان ہاں، اساں کسی نے دعوت پر مسلمان نہ ہوئے، کوئی کرامت تک کی تے مسلمان نہ ہوئے، کسی نے خطاب سنی تے مسلمان نہ ہوئے، کسی نے کوئی کرامت تک کی تے مسلمان نہ ہوئے، اور معجزات آج کل ہے ہی نہیں نا۔ ایک گل میں اور بھی وضاحت کری چھوڑا، لوگ عموماً گلاں بڑی ایک غلطی کرنے، وہ تکو جی فلاں بزرگ نہ معجزہ، پھر کیا نے اے اللہ نہ معجزہ ہویا جی۔ ایک گل یاد رکھو، اللہ کی طرف سے جب کوئی ایسا کام خلاف عقل یا معمول کے خلاف وقوع ہو، پذیر ہو، تو وہ قدرت کہلاتی ہے۔ نبی کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو ولی کی طرف سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ عموماً لوگ معجزہ اور کرامت گڑ مڑ کر لیتے ہیں، تو ہم نہ کرامت دے کر مسلمان ہوئے، نہ کسی کا لیکچر سن کر مسلمان ہوئے، نہ کتابیں پڑھ کر مسلمان ہوئے، نہ تبلیغ اور واعظ و نصیحت سے مسلمان ہوئے۔ الحمدللہ اس وقت تک ہم مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر جدو تبلیغ نال بھی نہ ہوئے، کرامت نال بھی نہ ہوئے، کتاباں پڑھی تبھی نہ ہوئے، پیدائش تو کنی اس وقت تک مسلمان ہاں، تو پھر رب نہ شکر ادا کرو نا کہ رب نے خود ہی ہمیں مسلمان رکھا ہوا ہے اس وقت تک۔ ہمارا انتخاب ایسا فرمایا، ہمارا انتخاب ایسا فرمایا کہ یہ بندہ پیدائش سے لے کر مرنے دم تک مسلمان رہے گا۔ اب اللہ کرے کہ ہم مرنے دم تک مسلمان رہیں، ایمان لے کر دنیا سے جائیں، ایمان لے کر دنیا سے جائیں۔ یہ ہے تسلیم و رضا اور ایمان کی کیفیت۔ بچے معصوم ہونے، چھوٹے ہونے، اور گل بڑی بہتر طریقے نال سمجھنے، تو انہاں کی دلیلاں نہیں لمبی چوڑی لوڑ نہیں ہونی، وہ گل بڑی بہتر طریقے نال سمجھنے ہونے۔ ایک جگہ بڑے عرصے تو بارش نہیں سی ہو رہی، خطیب صاحب جمعے وچ اس اوپر بڑا لمبا چوڑا واز کری نا، تو نماز استسقاء دی ترغیب دیتی اور اعلان کیتا کہ کل 10 بجے فلاں میدان سارے کٹھے ہو تو نماز استسقاء پڑھا تاکہ بارش ہو گئے۔ جسلے سارے نکلے، اس نماز وچ ایک بچہ آیا تو نال چھتری چاہی سی، گل سمجھ آئی؟ نال چھتری چاہی سی۔ پوچھا پترا اے کڑکنی تو چھتری چاہی نہیں ہے؟ اس آخر کیوں؟ اساں اللہ کو بارش نہ منگن لگے۔ اس یقین کے ساتھ بھی کبھی کسی نے اپنے رب کو یاد کیا ہے؟ اس یقین اور اعتماد۔ آؤ میں تجھے ایک اور بھی اس تو خوبصورت گل سنانا، میں بہت دفعہ یہ سنائی چکیا ہوں، سکنا تو پہلے بھی مارے کو سنی ہوگا۔ ایک بچہ گلی وچ نا ایک گیند نال کھیلنا پیا سی، اس طرح کند نال مارنا سی نا، تو گیند ٹپا کھائی تو کدے ادھر نسنی تے کدے ادھر نسنی، تو وہ گیند پیچھے دوڑنا سی۔ اس نے بوٹ سن پھٹے ہوئی تے کھلے ہوئی، بڑے بھراؤ نے لائے، اس نے غریب بچہ سی، وہ اس نے پیرے چوں بوٹ نکلی جائے تو کھسکا تو ٹئی پے، پھر اٹھا، پھر گیند پکڑا، پھر کندھا نال مارا، تو 2-3 دفعہ ٹٹھیا نا، اتنے کوئی نیک دل بندہ کھڑا سی نا، اس کی ترس آیا، اس کی تکی نا، سیدھا بازار گیا، نواں جوڑا بوٹا نا کنی نا، تانے ہاں پترا بوٹ پا تو ہون کھیڑ۔ میں تو سنوں جٹ کی زبانی گل کراں، ٹھیک ہے نا، اے بوٹ پا تو کھیڑ۔ بچے بوٹ ہتھ وچ پکڑی نا، تو اس بندے نال غور کے تکیا، بھائی توجہ نال سنیے، اس کی تکی تا آخنا تو خدا ہے، سمجھ آئی؟ اس کی تکی تا آخنا تو خدا ہے؟ اس آخر نہیں پترا میں خدا تھا نا۔ اچھا پھر اس نے دوست ضرور ہیں، گھبراؤ نہ نا، میں بولنا پیا، میں جواب دے سا نا، تساں کی گھبرائی گی ہو؟ سبحان اللہ آخی چھوڑو، سبحان اللہ آخسو تو کوئی نیکی پلہ پیسی نے، کاٹا تھا کوئی نہیں، اس اوپر پیسے بھی نہیں لگنے تو زور بھی نہیں لگنا۔ سبحان اللہ پیچھے تک آخسو نا، اے نور نہیں برسات نہ کیا مانا ہے؟ ایویں برسی جاسی چپ بیٹھے رہ سو تا ہے؟ نہیں، اللہ کی یاد کر سو تو نور برسی نا۔ اس آخر پھر خدا نہیں ہے تو پھر خدا نہ دوست ضرور ہیں۔ اس آخر پترا یہ گل تو کیاں بھائی؟ ہن تکو نا اس نے اعتماد، ہن سنے غور نال۔ اس آخر اج راتی میں خدا کو نویں بوٹ منگے سے، جلے تو بوٹ ہی نہیں تائیں تو میں سمجھے خدا آئی گیا بوٹ دین واسطے۔
تو جس نے تو آخیا میں خدا نہیں ہاں تو پھر میں سمجھی گیا آپو نہیں آیا، اپنے دوست نے ہاتھ بھیجی چھوڑے سے. اتنا یقین اللہ کی ذات پر، یہ ہے ایمان کی کیفیات. تو میرے دوستو، رب کتنا کریم ہے. ایک شخص بہت گناہگار سی، بہت گناہگار، گناہ کری کری جلے تھکی گیا نا، تو انہیں پتہ لگے اس بھائی ان موت قریب آن لگی ہے، بڑھاپا آئی گیا، تو دور جنگلی چے غاری وڑی نا، تو بس اتھے پھر ایک کو کامو شروع کیتا، رونا تا معافیاں منگنا، رونا تا رب کو معافیاں منگنا. ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمایا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام، میرے نبی جاؤ اور اس کو کہو کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، نہ میں معاف کرتا ہوں، نہیں معاف کروں گا، جتنا مرضی تو رو لے، جتنا مرضی گڑ گڑا لے. اب بڑھاپے میں آ کے رو رہا ہے، جوانی میں تو مستی کرتا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا لمبا سفر طے کر کے گئے، پوچھنے پالنے اتنے ایک بکریاں والا بچہ سی، اس کو پوچھا انہاں کہ جی اس غاری جو رونے نہیں آواز نہیں رہنی، اسے نہیں پتہ ہی تھا کہ اندر کون ہے. موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پر چڑھی تو غاری پہنچے، اس بندے باہر بلایا نے، ہاتھ بنی کھلی گیا، یا نبی اللہ تساں اتھا کدھر آئی گئے ہو؟ اے تو ہی پتہ میں اللہ بھیجیا، اس پیغام تاڑے سے اے بھیجیا کہ میں تو کی نہ معاف کرنا جتنا مرضی رہو. بس وہ وجد ہی چاہیا نا تو بندے پر رقص تاڑی ہو گیا، نچنا شروع ہو گیا خوشی نال، نعرے لانا شروع، کداڑے مارنا شروع ہوتا، نعرے مارا تو خوش ہے ہسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کرے وہ چلیا میں اگل آخی اللہ آخیا میں نہ معاف کرنا، اس آخیا چھوڑو معاف کرا یا نہ کرا ہے، اس نے نوٹس ہی تے تھیا نا تو تسیں ہی بھیجیا ہے، اس کے نوٹس میں تو ہوں نا جو اس نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے، اس کی یاد میں تو ہوں نا جو اس نے میری طرف بھیجا ہے، ایسے تو نہیں آئے نا آپ. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نہیں لاج کس طرح رکھنا. ایک مائی سی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے سن، ایک مائی آئی آخر لگی یا نبی اللہ کشتی بنانے ہو، سنیا جڑے تساں نہ کلمہ پڑھنے ہو اسی بہ سن تو تساں او بچی جا سن تے میں بھی تساں نال جا سن. مائی اپنی گٹھڑی رکھی، پورا دن تک نہیں رہی، کشتی دے ٹائم لگنا سی، شام ہوئی تے چلی گئی، دوے دن پھر آئی، تریے دن پھر آئی، چوتھے دن حضرت نوح علیہ السلام آخیا تو روز آمنی ہے مائی، ایک کشتی بڑا لمبا چوڑا کام ہے، ٹائم لگ سی، تو اپنی جھونپڑی چ رہتے، جسے کشتی بنی گئی میں تو کی بلوائی کنسان، تو کیا روز تکلیف کرنی ہے، روز آمنی ہے، ہون جسے کشتی بنی جاتی ہے میں تو کی بلائی کنسان. عرصہ لگا، کشتی بنی، تیار ہو گئی، بارش برسی، سجے کھبے تو پانی آیا، کشتی چائی گئی، کشتی اٹھ گئی، پانی پانی ہو گیا ہر طرف. مائی نے انہاں کی یاد ہی نہیں رہی. 40 دنوں بعد جلے پانی لتھا، کشتی تھلے لگی، اپنے تمام لوگ اترے، معمول نہ کم چلنے لگے. انہوں نے کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دلی خیال ہے کہ چلا ہاں ذرا اپنی بستی تے تکاں کہ اس نے کیا حال ہے، کیا کچھ ہویا. پانی سے پتہ سوراخاں بھی بڑی جانا، کیڑے مکوڑے بھی مرے سن، پرندے بھی مرے سن، جانور بھی مرے سن. آپ جلے اپنی بستی چ گئے پھرنے جلے یہ شام قریب آئی نا تو آپ نے دیکھا کہ چونپڑی ہے تو اسی چراغ بلنا پیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھا کول گئے، تک نے کہا کہ مائی چونپڑی چ بیٹھی تے کول چراغ بلنا پیا. جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکے سے اٹھی تے دوڑی باہر آئی، آنی یا نبی اللہ کشتی بنی گئی جلی ہے. سنیا نے یا نبی اللہ کشتی بنی گئی جلی ہے. انہاں خیر کیا پانی ہے مائی، تو کوئی نہیں تکیا، کیا کوئی اتھے پانی شانی ہو تو سیلاب آ کے چلا بھی گیا تو کیا پوچھنی ہے، تو کوئی پتہ نہیں چلیا. انہاں خیر یا نبی اللہ ایک دن تھوڑی جی ہوا چلی سی، کوئی انیری آئی، نکی نکی بارش لگی تو میں چونپڑی چ بہی گئی ہاں، اس تو بعد میں کوئی پتہ نہیں کیا ہویا، اس تو بعد میں کوئی پتہ نہیں کیا ہویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے چ بیچوں کہ کلیم اللہ سن نا، جدو بھی دل کرنا سی کلیم اللہ سن، ہر ویلہ اللہ نال گل کری کنے سن. انہاں خیر ربا ہے کہ ماجرا، تو کیڑے بھی نہیں چھوڑے، درخت نہیں رہے، اے مائی کس طرح بچی گئی. اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ وعدہ بھول گئے تھے نا، آپ کے وعدے کی لاج رکھنا تو میرا کام تھا نا، آپ کے وعدے کی لاج رکھنا تو میرا کام تھا نا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے پیار. ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کا اگر آپ کو پتہ چاہیے تو وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ دربار مصطفیٰ ہے جہاں سے رب کا پتہ ملتا ہے. اللہ بڑا کریم ہے. ایک نوجوان مائنا کلا پتر
آوارہ ہوئی گیا, نکما ہوئی گیا, دوست پیڑے لبے, شراب پینی, چوریاں کرنیاں, ڈاکے مارنے, کلنا, لڑائیاں کرنیاں. ماں اس کی بتیرا سمجھائے, اور وہ ماں گل ہے حضرت حسن بصری نے زمانے نہیں, تابعین نے زمانے نہیں, وہ مائی مرید نہیں سی حضرت حسن بصری نہیں. اس بچے کی ایک دن گنی گئی حضرت حسن بصری کو, کہنے لگی مرشد جی ایک کو بچہ ہے آوارہ ہوئی گیا, کوئی دعا کرو. آپ نے دعا بھی کی تھی, نصیحت کی تھی, سمجھایا, پر وہ باز نہ آیا, آوارہ ہی ہونا گیا. پھر کھڑیا, پھر باز نہ آیا. ایک دن اس کی ہویا بخار, کار آیا, چارپائی پر لیٹیا, بخار ودنا گیا, ودنا گیا, ودنا گیا, جسم لاغر ہو گیا, ہتھاں چوں جان نکل گئی, لتاں چوں جان نکل گئی, دھڑکن کمزور ہونا شروع ہو گئی, بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو گیا, سرہ بھی درد شروع ہو گیا. ہوں جس لے اس کی اٹھن تو بھی رہا نا, ایک دن ماؤ کی بلایا تاکنا اماں جی لگنا کہ ہون میں اٹھن نہ لگا. ہوں حالات اتنا پہنچی گئی کہ ہوں اگلا سفر میں کی دسنا شروع ہو گیا. نیکی پلہ کوئی ہے نہیں, نیکی پلہ کوئی ہے نہیں. تو اس طرح کرو کہ ایک گل ہے, اگر تساں نے مرشدہ ماڑا جنازہ پڑھائی چھوڑیا نا, پھر میں امید ہے رب معاف کری چھوڑ سی. وہ اللہ نے اتنے پیارے ہیں کہ جس لے او ماڑی مغفرت نہیں دعا کر سن نا, جنازہ پڑھا سن تا رب کرم کری چھوڑ سی. وہ گئی حضرت حسن بصری کو عرض کی تھی, انہوں نے کہا جا مائی وہ بے ادب نافرمان سی, نماز نہیں اس نے گواہی ہے نہیں, میں نہ پڑھانا اس نے جنازہ. ماں جس لے مڑیے سے پتا ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ہوٹھ خشک ہیں, رنگ زرد ہے. جو ہی پتر تکیا اس آخیا ماں اماں تھوڑا رنگ دسنا کہ تھوڑے پیر مکری گئے نہیں اشنے. اس آخیا پترا میں سمجھانی سا نا کہ نہ اے حرکتاں کر, باز آ اور نیکی نی طرف آ. او آخیا ٹھیک ہے اماں. پھر ان اس طرح کر کے مکی بھی بخشش نہ کوئی ذریعہ نہیں دسنا پیا. تو اس طرح کری کہ اس لئے میں مرسا نا تو ماڑا جنازہ پڑھان دی لوڑ کوئی نہیں. ماڑے گلے چ رسی بائی تے نہ گلیاں چ کسیٹیاں. خاص کری ماڑے دوستوں نے دروازیاں کو لنگایا, مدہ مکی تکی تو او عبرت کری تو او ویلے نال توبہ کری چھوڑ سن. تو چلو ماڑے دوست سدھے رستے رائی جا سن, تو نبی پاک نے کوئی امتی دے سدھے رستے را سن, تو کسیٹی تے ماڑی میت گندگی نے ٹیر اوپر سٹی چھوڑیا, پیا مکی جانور کھائی چھوڑ سن. اے نصیحت کیتی اس نہ تو تھوڑی دیر بعد اس نے جان نکل گئی. تو رب تو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. جو اس کی جان نکلی, ماں نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے, چادر ڈالی, اپنی جھونپڑی میں چادریں اور دریاں, جس کی تساں نے پسا پھوڑی آخنے, پھوڑی سیدھی کرن لگی, پلے شلے سنبھالن لگی کہ بھائی ان لوگ آسن. اتنے دروازے پر دستک ہوئی, جس لئے کھولے اس سامنے حسن بصری کھڑے. انہوں نے فرمایا مرشد جی تساں کدھر؟ فرمایا مائی تیرا پتر مر گیا. انہوں نے کہا مرشد جی میں جی کنڈی نہیں کھولی, باہر نکلی کوئی نہ, تو تساں کی کس جائے دسیا؟ اس آخر جب تو آئی ہے نا تو میں زور پڑی تو پھر میں ستا نا تو تھوڑی اکھ لگی. جو ہی اکھ لگی تو خواب میں کی حکم ہویا, وہ حسن بصری ماڑا ولی مری گیا تو اتھے لیٹے, جا اٹھی دے جائے اس نے جنازہ پڑھا. فرمایا کیوں, وجہ کیا تھی؟ مرنے سے پہلے اس نے اظہار ندامت کیا, اظہار شرمندگی کیا, اللہ کے سامنے اظہار ندامت کیا, شرمندگی کی, اپنی گریہ ازاری کی. اور رب اتنا کریم ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, کرتا رہے, اور اس کے گناہوں کا ڈھیر آسمان تک لگ جائے. رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب اگر تیرا امتی 2 آنسو بہا کے مجھ سے معافی مانگے گا نا, میں اس کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا. اس نے ندامت اللہ کی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت اس نے گناہ تو چھوڑے. ایک حدیث مبارکہ میں پڑھی تو بڑا حیران ہویا. قیامت نہ دن ہو سی, توجہ نہ سنے, جہنم میں جو ایک اگ نکل سی, دوزخ جو اگ نکل سی, اور شولے برابر اگے ودنے جا سن, شولے برابر اگے ودنے جا سن. اور لوگ جتنے نور پکار سن, نبی پاک نے امتی سارے پکار رہے ہو سن. نبی پاک نے امتی او اگ تینوں نمازیاں نہ واسطہ تو مڑی جا, اگ نہیں مڑن لگی. پھر آسنو اگ تینوں روزہ دارانہ واسطہ تو مڑی جا, اگ نہیں مڑن لگی. پھر آسنو او اگ تینوں صدقہ خیرات کرنا لینا واسطہ تو مڑی جا, اگ نہیں مڑن لگی. پھر آسنو تینوں آجیانا واسطہ تو مڑی جا, اگ نہیں مڑن لگی. اتنے تک حضرت جبریل ایک پیالہ آنی تھا نبی پاک کی دے سن, اور عرض کر سن یا رسول اللہ پانی اس اگ اوپر پھینکو. آقا کریم وہ پانی پھینک سن نا, اگ واپس اندر چلی جاسی. حضرت جبریل کو آقا کریم پوچھ سن ایک کیڑا پانی سا,
اس آخیا یا رسول اللہ اے جڑے تساں نے گناہگار امتی کدے کدے ندامت تے شرمندگی نال اللہ نے ڈر نال رونے ہونے سن نا، اے او اتھرو ہن۔ بتاؤ، ہم تو عموماً کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اساں سارے نہ دعویٰ اللہ کو ڈرنے ہیں۔ میں پورے دعوے نال آکھن لگا کہ اساں اللہ کو اتنے نہ ڈرنے جتنے سپے کو ڈرنے ہیں، اللہ کو اتنے نہ ڈرنے جتنے شیراں کو تے پگیاڑاں کو ڈرنے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو پھر لوگوں کے حق کیوں غضب ہوتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے تو مسجدیں کیوں خالی ہوتی؟ اللہ سے ڈرتے تو حقوق کیوں پامال ہوتے؟ اللہ سے ڈرتے تو یتیم کیوں در بدر پھرتے؟ جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، پھر یاد رکھیں دو ڈر ایک جگہ نہیں جمع ہوتے۔ کچھ لٹ جانے کا ڈر اور اللہ کا ڈر یہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر کچھ لٹ جانے کا ڈر رہتا ہی نہیں ہے۔ اس واسطے حضرات محترم، اللہ رب العزت اور اس نے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آقا کریم کی محبتوں کا ہم کس طرح بدلہ چکا سکتے ہیں، کس طرح ہم احسانات چکا سکتے ہیں کہ آقا کریم یہ محافل نور کی برسات، آقا کریم کا ذکر، اللہ کا ذکر اور آقا کریم کا ذکر کی عظمت یہ ہے، آقا کریم کے ذکر کی شان یہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، میرے حبیب میرے تیرے ذکر کا عالم یہ ہے کہ جہاں بھی جب بھی جو بھی میرا ذکر کرے گا سونے وہ تیرا بھی ذکر کرے گا، وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اساں پر تھوڑے احسانات ہیں کہ آقا کریم سدرہ سے آگے نکلے، تنہائی ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا حبیب ہے، کعبہ قوسین و ادنا کی منزل ہے، تو سا اندازہ کرو اتھے ساڑا ذکر ہو رہا سی، اتھے ساڑا ذکر ہو رہا سی۔ حضرت فضل بن عباس آقا کریم نے قبر نے مبارک کو اس طرح چکر لگا رہے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھا اے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں کی لگنا کہ تساں اپنے آقا کریم نال کوئی گل کرنا چاہنے ہو، تو جڑے زندے ہونے نا گل انہاں نال کیتی جانی، گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جڑے زندہ ہونے نا گل انہاں نال کیتا جانی۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے کہ میں قبر میں اترا، میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کہنے کی بجائے سننا شروع کر دیا۔ گل سمجھ آئی؟ بولن نہیں جگہ میں سننا شروع کیتا، جلے کان قریب کیتے نا تو پتہ آقا کریم کیا فرما رہے تھے؟ یہ نہیں کہہ رہے تھے یا رب امتی، کہہ رہے تھے رب حب لی امتی، یہ نہیں کہا اللہ میری امت بخش دیں، نہیں، رب میرے رب نے درباری نبی پاک کہہ رہے سن ربا ماڑی امت نہ معاملہ حوالہ ہی ماڑے کر تاکہ فیصلہ ہی میں کراں، میرے حوالے کر دے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی پاک کے احکامات، ان پر عمل جب تک ہم نہیں کریں گے، اور نبی پاک کے احکامات تک عمل کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ چلے گا، اور پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ہمیں علماء سے چلے گا۔ پتہ ہے ایک عالمنی قدر کتنی ہے، ایک عالمنی مقام و مرتبہ کتنا ہے؟ آقا کریم فرمایا عالم جس روشنائی سے لکھتا ہے نا، روشنائی پتہ ہے کس کی آنے؟ سیاہی، جس سیاہی نے ایک عالم لکھنا نا، وہ سیاہی شہید نے خون نالو افضل ہے، شہید کے خون سے افضل ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اولاد ہے، باپ ماں بہن بھائی اعزہ فیصلہ کرتے ہیں جی بچہ بڑا قابل ہے، اس کو فلاں سکول میں داخل کرتے ہیں، یہ ایف ایس سی کرے گا، نمبر لے گا، ڈاکٹر بنے گا، نمبر لے گا، انجینئر بنے گا، نمبر لے گا، یہ پولیٹیکل سائنس پڑھے گا، نمبر لے گا، یہ سٹیٹ پڑھے گا، نمبر لے گا، یہ ایم بی اے کرے گا، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کرے گا، ایجوکیشن میں کرے گا۔ پھر دعا بول سی نہیں جناب اسکوپ تو فلانے شعبے زیادہ ہے، نوکری فلانی تعلیم کرسی تو اعلیٰ نوکری مل سی۔ خدا کی قسم میں قربان جاؤں ان ماں باپ پر جو یہ سوچے بغیر بچے کو انگلی سے پکڑتے ہیں اور سیدھے مدرسے میں لے جاتے ہیں کہ چھوڑو ہمیں نہیں پتا سکوپ کس چیز کا نام ہے، ہمیں نہیں پتا نوکری کس چیز کا نام ہے، ہمیں نہیں پتا تنخواہ کس چیز کا نام ہے، یہ لو بچہ میں نے اس کا سینہ دین کی تعلیم کے لیے پیش کر دیا، میں نے اس کو دین کے لیے پیش کر دیا۔ پھر وہ بچہ پھٹی پھوڑی پر بیٹھ کر لنگر کے ٹھنڈے ٹکڑے کھا کر
ٹھنڈی دالیں پی کر، ماسٹر کی سوٹیاں کھا کے، استاد کی مار کھا کے کوئی قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تشریح پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی مفسر بن رہا ہوتا ہے، کوئی محدث بن رہا ہوتا ہے. یہ علم حاصل کر کے جب گاؤں میں آتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے سیاسی دان کا، جلسہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ تلاوت تے قاری صاحب کر سن، تلاوت کری تے قاری صاحب تساں پھر فارغ ہو، تساں بیہو تو بہو تے جانے ہو تے جاؤ. تو ہاں جی ہن صدارت کون کرسی جی؟ نمبردار اور کرسن. صدارت کون کرسی جی؟ ملک صاحب کرسن. صدارت کون کرسی جی؟ راجہ صاحب کرسن. یہ صدارت کس کی دئی ہے؟ چودھری صاحب کی دینے ہیں، فلانے نمبردار صاحب کی دینے ہیں، چیئرمین صاحب کی دینے ہیں. کیا جی وزیر اعظم آ رہا ہے تو صدارت جناب علی فلانے بڑھندے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اتنے تو تساں صدارت دے ہی چھوڑی جس لئے جلسے تو فارغ ہوئے. اچھا چلو جی اذان ہوئی، چلو جی نماز پڑھنے ہیں. ہن جس لئے مسجد ہی چاہو جلسہ اللہ نہ شروع ہوئی گیا، جلسہ اللہ نہ شروع ہوئی گیا. ہن دسو جی صدارت کس کرنی؟ ہن صدارت کس کرنی؟ ہن جناب جتنے بڑے وڈیرے ہیں نا، اتنے تو سچو نا پیچھے اسے بچے کی آنے ہن تو نہ آگے، اس واسطے کہ ہن جلسہ وزیر اعظم نہ نہیں ہے، ہن اسم اعظم والے نہ جلسہ ہے، ہن اللہ نہ جلسہ ہے، ہن آگے تو ہو. اور امام کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نیکی جلدی کرنی چاہیے نا. ایک بات یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کہ برائی کرنے میں دیر کیا کرو، ٹالا کرو کہ ہو سکتا ہے اللہ بچا لے، اور نیکی کرنے میں جلدی کیا کرو کہ سانس نکلنے سے پہلے پہلے ایک نیکی اور کر لو. نیکی میں جلدی کرو اور خطا میں اس کو کھسکاتے رہو. جب آپ کو نفس مجبور کرے، آپ خواہ مخواہ خطا کرنا ہی چاہتے ہیں، اس کو ٹالتے رہو، اپنے آپ کو روکتے رہو، ممکنہ خدا بچا ہی لے. اور جب نیکی کرو تو جلدی کیا کرو تاکہ موت آنے سے پہلے یا کوئی رکاوٹ آنے سے پہلے نیکی سرزد ہو جائے. لیکن جب نماز پڑھو تو حکم ہے کہ اس میں جلدی نہیں کرنی، سجدے میں آگے نہیں نکلنا، قیام میں آگے نہیں نکلنا، امام کے پیچھے پیچھے نماز پڑھنی ہے، امام سے آگے نہیں ہونا. اور جو قصدن بار بار یہ عادت بنا لے اور امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، سجدے میں پہلے، رکوع میں پہلے، قیام میں پہلے، اپنے آپ کو زیادہ متقی سمجھے کہ جناب امام صاحب کو میں پہلے جاسا، اس کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دھڑ اس کا ہوگا، سر گدھے کا ہوگا. اتنا مقام و فضیلت ہے علماء کی، اتنا مقام و مرتبہ ہے اہل علم کا، اہل علم و دانش کا، اور علماء کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے. ہن دسو اچھا اگر تساں کوئی وزیر اچھا تو صبح 10 بجے نہ ٹائم دینا تو 3 بجے تک کوئی نہیں آنا، لیکن تساں ہار چاہیے کھلتے رہنے ہو، سارے کھلتے ہونے ہیں. کوئی گل نہیں جی، وہ جی رستے تک ہونے جی نہیں، پھر دلیلہ کہہ دینے پارٹی نے تک ہونا جی، پھر اور بھی تو لوگ ہونے نا، انہوں کی بھی مطمئن کرنا پینا، اتنا بھی خوش کرنا پینا، رستے لوگ کھلتے ہونے جی، دیر ہوئے گی کوئی گل نہیں. تو جمعے 2 منٹ آگے ہو جائے، دیر ہو جائے تو مولوی جی دیر کری گی ہو، جنازے بھی 2 منٹ تاخیر ہو جائے مولوی جی دیر کری گی ہو. کیا آخا ہونے تھے؟ پھر میں نہیں کرنی چاہیے دیر، یہ نہیں معمول بنانا چاہیے. لیکن اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں تو کتنا رولا ڈال لیتے ہیں. حضرات محترم، سچی بات ہے، وہ معاشرہ کبھی دینی پستی سے نہیں نکل سکتا جہاں علماء کا احترام نہیں ہوتا، جہاں فقراء کی قدر نہیں ہوتی، اولیاء اور علماء کی قدر نہیں ہوتی، اہل علم و دانش کا احترام اور ان کا مقام و مرتبہ. میں ایک عام سادی جی گل کرنا سنا، دیسی جی گل. اے کاغذ نے کتنے ٹکڑے نکلنے پیپر ملی چوں، کسی اوپر رسالہ چھپی جانا، کسی اوپر فوٹو بننے، کسی اوپر اخبار چھپنا، کسی اوپر ناول چھپنا، کسی اوپر نظمہ چھپنیاں، کسی اوپر دیوان بننے. ایک کاغذ نے انتخاب ہونا اور اس اوپر قرآن چھپنا، اس اوپر قرآن پرنٹ ہونا. اس قرآن نہ کوئی ایک صفحہ معمولی جا ترٹی تا قدرے ٹائپ ہے، لوگ ایک دم چاہتے چمنے، اس کی تونے چمنے، پھر معافیاں مانگنے، اللہ ایک کچھ غلطی کی ہوتی اسی ساڑھے پر عذاب نہ آنی. کتنا ڈرنے ہو، کتنا ڈرنے. ایک کاغذ اوپر آیتاں، چند ایک آیتاں کاغذ اوپر آئیاں، اس کی چمی تے رکھی تے یرا اس نے بے ادبی ہوئی تو اللہ تو معاف کری. تو جس حافظ نے سینے پورا قرآن پیا ہونا، کاغذ ادنا مخلوق ہے، اس کا اتنا احترام، تو حافظ کا احترام کیوں نہیں ہے؟ عالم کا احترام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے حضرات محترم، اسی لیے رب نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. ربا فائدے میں کون ہے؟ جواب ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، وہ لوگ جڑے تو ایمان میں تسی دسی چھوڑیا. ایمان نام ہے نبی پاک نی ذات پر اعتبار نہ، ایمان نام ہے نبی پاک کے سر جھکاننا،
ایمان نام ہے نبی پاک نے دربار پر قربان ہونا، ایمان نام ہے نبی پاک نے عظمتہ نے جھنڈے چانا، ایمان نام ہے نبی پاک نے درباری درود پیش کرنا۔ جتنا تساں نبی پاک نہ رشتہ جڑنا جاسی اتنا تساں رب نال تعلق جڑنا جاسی۔ اللہ تساں دے میری حاضری اپنے درباری قبول و منظور فرمائے۔ اور پھر میں نیریاں شریف موڑا شریف نہیں ایک سوغات ہے، ایک تحفہ ہے، وہ بھی میں تسیں دے جا۔ سارے آستانیاں نے گلار شریف ہوئے، پناگ شریف ہوئے، گولڑا شریف ہوئے، یہ سارے آستانے، یہ ساری درگاواں، انہوں نے رنگ مختلفن پر ایکو گلدستے نے پھولن، رنگ مختلفن مگر ایکو گلدستے نے پھولن۔ انہوں نے آگے عنوان اور لمبا ہو جاسی، مارا خیال ہے میری کی گھنٹہ ہوئی گیا بولنے ہیں، میں انہوں نے گفتگو لمبی نہ کرنا چاہنا، ورنہ میں آپ کو بتاتا نقش بندی کیا ہوتا ہے، قادری کیا ہوتا ہے، سوروردی کیا ہوتا ہے، چشتی کیا ہوتا ہے۔ میں یہ باتیں بھی آپ کو سناتا، مگر ابھی ٹائم کی کمی ہے تو تھوڑا سا تحفہ ہے جو میں لایا ہوں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لینا چاہیں تو 1 منٹ میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح ذکر کیا کرو کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھنا شروع ہو جائیں، کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھنا شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے 1 منٹ ذکر کر سا۔ میں کی پتہ ہی تھا دربار نیریاں شریف نے، گلار شریف نے، موڑا شریف نے، پناگ شریف نے، چورا شریف نے، گولڑا شریف نے، مختلف آستانے نے محبت کرنے والے بیٹھے، تو ذرا پیار نال 1 منٹ است ہمارے نال ذرا محبت نال اللہ 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 جل جلالہ۔ 1 منٹ نہ ایک ذکر اور کرنا ہے، لیکن ہون جڑا ذکر ہو سی اسی تساں اکھاں بند رکھ سو اور اے سوچو کہ اللہ میں سوچو نہیں، یہ حقیقت ہے کہ رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں آپ کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ 1 منٹ میرے نال اس تصور نال اکھاں بند کر کے اس تصور ڈوب جاؤ کہ میرے اندر اللہ، میرے باہر اللہ، میرے دائیں اللہ، میرے بائیں اللہ، میرے پیچھے اللہ، میرے سامنے اللہ، میرے خیال میں اللہ، میری فکر میں اللہ، میری سوچ میں اللہ، میرے قلب میں اللہ، میری روح میں اللہ، میرے ظاہر میں اللہ، میرے باطن میں اللہ، میرے باہر اللہ، میرے اندر اللہ 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 اللہ۔ اللہ جل جلالہ۔ حضرات محترم، بس اپنے عقیدے پاکیزہ رکھو، اعمال پاکیزہ رکھو، پختہ رکھو، جڑے رہو اپنے پیارے محبوب پاک کے دامن کے ساتھ، علماء اولیاء کے دامن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں، یہ حوالے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر اس لیے بھی کروایا ہے تاکہ بیمار ہیں، اچھا تو انشاءاللہ محفل نعت تو جاری رہے گی، ان اور بھی برکتیں ہوئی گی، علماء مزید سیکھ لے۔ ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں اور برکتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ہمارے انتہائی عزتوں کے لائق مہمان تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بابرکت محفل کی رونق بن رہے ہیں عالم اسلام کے ممتاز و محترم شناخواہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بڑی عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جناب محترم حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب روشنیوں کے شہر کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے ملک برادران کی جانب سے، جناب محترم ملک عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے، اشفاق اشرف صاحب جملہ
ملک برادران کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر غلام شمس العارفین صدیقی غزنوی صاحب مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ تمام احباب محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیے۔ اچھا ماشاءاللہ جی، یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو سر دے اور پھر اس کی سر کو بیگانہ نہ ہونے دے۔ بس ایک ثنا خواں کے لیے اتنی سند کافی ہے کہ سر دی اور پھر اس سر کو بیگانہ نہیں ہونے دیا۔ سر تو ان کے پاس بھی ہے جو کلبوں میں گاتے ہیں، اور سر ان کے پاس بھی ہے جو اپنی پوری سر کا نذرانہ نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس پر ہمیں حالت شکر میں رہنا چاہیے کہ جس کی زبان کو اللہ ذکر مصطفیٰ کے لیے اور اپنے ذکر کے لیے پسند اور قبول فرما لے۔ ایک مختصر سی دعا کرنی ہے، محفل چونکہ جاری رہے گی، محفل کا سلسلہ جاری، یہ اپنے ہمارے دوست ہیں تو ان کی درخواست ہے کہ خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو بانٹتے ہیں، خوشبو پھیلاتے ہیں، تو آپ ان کا بھی ذرا خیال رکھنا، ان کا کہنا ہے کہ میری طرف سے بھی اعلان کر دیا جائے۔ تو حضرات محترم، ایک مختصر سی دعا ہے۔ ملک سرور صاحب بیمار ہیں، غلام سرور صاحب، وہ برطانیہ میں بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا کرنی ہے، اور مختصر سی میں نے ذکر اس لیے کیا ہے، کروایا کہ اس سے بڑی رحمت نازل ہوتی ہے، چونکہ باتیں لمبی ہو رہی ہیں، بس میں نے ختم کرنا ہے، تو چونکہ یہ ملک پنو صاحب کی اصحال ثواب کے لیے ہے، تو اس میں جتنی بھی یعنی ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ ہوتا چلے جائے گا، رحمتیں اور برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ایک مختصر دعا، یہ محفل جاری ہے، محفل ختم نہیں، ابھی ثنا خواں حضرات ہمارے بڑے دور سے مہمانان گرامی تشریف فرما ہوئے ہیں، وقت نہیں ہے، میری بھی مجبوری ہے، ورنہ میں ان کو آج ساتھ نہری شریف لے جاتا، ان کو ذرا ٹھنڈی ہوا لگواتا جنوری کی، ابھی وہاں انشاءاللہ اللہ کرے برفباری ہونے والی، اللہ کرے ہو تو آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، اتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہیں، ہر 40 میں ایک تیرا پیارا بیٹھا ہوتا ہے۔ اے الہ العالمین، تیرے دربار میں ہم التجا کرتے ہیں اور واسطہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کرتے ہیں۔ اے الہ العالمین، اولیاء، علماء، پاکیزہ، محبوبین، مقربین کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، آج کی محفل میں ہماری حاضری قبول و منظور فرما، اور اے الہ العالمین بالخصوص ملک غلام سرور صاحب کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما، اپنی دست قدرت سے انہیں تندرست فرما۔ اب ان کے ساتھ ہی عرض کر دیتے کہ اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما۔ ملک برادران نے، حافظ حبیب جالب صاحب نے اور ملک عبدالرؤوف صاحب نے اور ان کے دیگر دوست احباب نے یہ جو پاکیزہ محفل سجائی ہے، ان کے اعزہ اقربا نے، اے الہ العالمین ان کا سب کی یہ کوشش اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، اور ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے ظاہر باطن اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے علمی، فکری، روحانی بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ صوفیاء کا پیغام بھی دے رہے تھے، اللہ رب العالمین قبلہ پیر صاحب کا سایہ تادیر عوام اہل سنت کے سروں پر اسی طرح قائم اور دائم رکھے۔ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر غلام محمد شمس العارفین صدیقی غزنوی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نیریہ شریف، اللہ رب العالمین ہمیں دربار عالیہ نیریہ شریف کا بھی فیضان